نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اس وقت کے دنیا کے حالات سے کافی حد تک واقف ہوں گے کہ اس وقت عالمی سطح پر کیا سچویشن ہے۔ ہم جس قرآن کے ماننے والے ہیں وہ اللہ کی ایسی عظیم ترین کتاب ہے کہ قیامت تک جتنے بھی پیش آنے والے واقعات ہیں ان واقعات کے اندر ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے اور ان واقعات سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، اس سلسلے میں اللہ کی کتاب ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری قوم قرآن سے اتنی لا تعلق ہو چکی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے ملنے والی رہنمائی سے استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنے کا کوئی جذبہ ہماری قوم کے اندر نہیں ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ کتنی ہی کریٹیکل سچویشن کیوں نہ ہو، یہ ہمیں راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور دنیا میں جتنے بھی حالات بنتے ہیں ان حالات کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے سلسلے میں بھی قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت بہت ساری اقوام اور بہت ساری طاقتیں اپنے مادی وسائل کی بنیاد پر، اسلحے کی فراوانی کی بنیاد پر اور ماڈرن ٹیکنالوجی کی بنیاد پر خود کو سب سے سپر اور خود کو سب سے بہتر تصور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے پروپیگنڈے کی وجہ سے انسان بہت ساری طاقتوں کو سب سے بڑی طاقت تصور کر لیتا ہے اور مان لیتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو پروردگار جل جلالہ اپنے گھر سے پانچوں وقت یہ آواز پہنچواتا ہے کہ سن لو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔
کوئی انسان 1000 اپنے منصوبے بنا لے، اپنی ہزارہ پلاننگ بنا لے، لیکن قدرت کی پلاننگ اور اس کے منصوبے کے سامنے اس کا کوئی منصوبہ چل نہیں سکتا۔ اور ایک انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا خفیہ تدبیر فرمائی ہے اور اللہ عز و جل کی پلاننگ اس کے بارے میں کیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اسلام کا عظیم نظام، اسلام کا عظیم پیغام اور اسلام کی طرف سے ملنے والی عظیم سوچ، دنیا کے انسان کی پوزیشن جس کا تعلق دین سے نہیں، مذہب اسلام سے نہیں، وہ تھوڑی سی طاقت یا اقتدار کے ملنے کے بعد سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں، یا میری بالادستی کو میں قائم کروں، میں ظلم کا طوفان بپا کروں۔ لیکن اللہ اکبر، دین اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی طاقت یا قوت مل جائے یا اقتدار مل جائے تو تمہیں کمزوروں پر ظلم نہیں کرنا، بلکہ کمزوروں کو اٹھانا ہے، کمزوروں کو گرنے نہیں دینا، ان کی مدد کرنی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اس سلسلے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اللہ نے اتنی طاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ آپ زمین پر کھڑے رہ کر انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، آپ اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، آپ اگر چاہیں تو اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیں، آپ اگر اشارہ فرمائیں تو درخت اپنی جگہ سے دوڑ کر چلا آئے۔ اتنی طاقتوں کے باوجود میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، دنیا میں کوئی ایک واقعہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان پر تو چھوڑیے، کبھی کسی جانور پر بھی حضور نے ظلم کیا ہو۔ جب انسان ظلم کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی طاقت کو دیکھتا ہے، اپنی قوت کو دیکھتا ہے، اپنی سچویشن کو دیکھتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی طاقت کو پرماننٹ طاقت سمجھتا ہے، اپنی قوت کو پرماننٹ قوت سمجھتا ہے۔ حالانکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک انسان اپنی زندگی ہی سے جائزہ لے سکتا ہے اور اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے پاس جوانی کی جو اللہ نے قوت عطا فرمائی، یہ قوت اس کے پاس بڑھاپے میں نہیں رہتی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کسی کو قوت پرماننٹ نہیں عطا کرتا، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ موقعوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے عطا کرتا ہے۔ جس طریقے سے جوانی میں اللہ نے قوت عطا فرمائی، اور اگر کسی بندے نے جوانی میں ملی ہوئی قوت کا استعمال اللہ کی عبادت و ریاضت میں کیا تو اس کا بڑھاپا اچھی طریقے سے گزر جاتا ہے۔ لیکن اگر جوانی کی قوت کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں اس نے کیا تو اس کا بڑھاپا سسکتا ہوا گزرتا ہے، بلکتا ہوا گزرتا ہے، تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہوا گزرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے اگر کسی کو طاقت دی، قوت عطا فرمائی، اور وہ اپنی طاقت و قوت کا استعمال کمزوروں پر ظلم کرنے کے اندر گزار لے اور کمزوروں پر زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ فرماتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے، اور وہ عطا کردہ اللہ کے دماغ کے ذریعے بہت ساری پلاننگ کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، اور خاص طور پر قوت و توانائی اور اقتدار کے ملنے کے بعد انسان کسی کے خلاف برے منصوبے بناتا ہے،
بری پلاننگ بناتا ہے۔ آج کے اس جمعہ کے خطاب کے اندر دو سبق آپ کو سیکھ کر کے جانا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ انسان اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی پلاننگ کے بلبوتے پر، اپنے اسلحے کی بنیاد پر اور اپنی شاطر دماغ کی بنیاد پر انسان مختلف پلاننگ بناتا ہے۔ اس پلاننگ کے بارے میں وہ سوچتا ہے جیسا میں کروں گا ویسا ہوگا، یہ اس کی بری پلاننگ ہوتی ہے۔ اللہ نے واضح طور پر اس پلاننگ یعنی کسی کے لیے برا منصوبہ بنانے والے کے بارے میں، کسی کے لیے کنواں کھود کر اس کو گرانے کے بارے میں، کسی کے لیے ذلیل کرنے کا منصوبہ بنانے والے کے لیے اللہ نے اپنا قانون واضح طور پر فرما دیا۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، برے منصوبے بنانے والے، برے پلان بنانے والے، برا مکر کرنے والے، انہی کی طرف یہ برائی لوٹتی ہے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کل تک بہت سارے مسلمانوں کے ملکوں کی تباہی پر بہت سارے ملکوں نے خوشیاں منائیں اور اس کے سلسلے میں منصوبہ بندی کی گئی، لیکن آج وہی برے منصوبے اور وہی بری پلاننگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کے لیے گڑھا کھودا گیا تھا، آج وہ قومیں خود اس گڑھے کے اندر گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، کبھی زندگی میں کسی کے بارے میں برے منصوبے نہ بنائیں، کسی کے لیے کنواں نہ کھودیں گرانے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان حق ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ جو برائی کی پلاننگ کرتا ہے، برائی کی چال چلتا ہے، یہ پلٹ کر اسی کی طرف آتی ہے۔ یہاں سے یہ ذہن ملا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بری پلاننگ نہیں کی، بلکہ آپ ذرا سوچیں، طائف میں جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی گئیں اور اس وقت پروردگار نے دو فرشتوں کو بھیجا اور عرض پروردگار جل جلالہ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ میرے محبوب سے کہو اگر وہ اجازت دے تو ستانے والوں پر تم پہاڑ کے فرشتے ہو، پہاڑ اٹھا کر ان پر ڈال دینا تاکہ یہ سب تباہ ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پہاڑ کے فرشتوں نے یہ بات کہی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ ارشاد فرمایا میں دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں، زحمت بن کر کے نہیں آیا۔ آپ ذرا سوچیں، اور ایک خاص بات اور ذہن میں رکھنی ہے، جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو انسان ظلم کرتا ہے، انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے انسان زیادتی کرتا ہے، انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے انسان کمزوروں کو مسلنے کی اور غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن نے واضح طور پر فرمایا تم کمزوروں کو پکڑتے ہو، کمزوروں کو تو کوئی بھی چھڑا لے گا، کمزوروں کی دستگیری ہو جائے گی، لیکن تمہاری پکڑ سے بچ بھی سکتا ہے انسان اور اسے خدا بچا بھی سکتا ہے، لیکن اگر قدرت پکڑ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، ایسے ہی تمہارے رب کی پکڑ ہے، جب کسی بستی والے کو پکڑتا ہے، وہ بستی والے جنہوں نے ظلم کیا ہے، تو پروردگار فرماتا ہے ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ نہایت شدید اور ذلت والی پکڑ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ عز و جل گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن ظلم کرنے والے کو اللہ عز و جل اس اعتبار سے معاف نہیں فرماتا کہ جب تک کہ مظلوم اللہ عز و جل کے مظلوم ظالم کو معاف نہ فرما دے۔ اسی لیے آپ سنیں، دعائیں کس کی سنی جاتی ہیں، دعائیں کس کی قبول ہوتی ہیں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی دعا باب اجابت سے اس طرح سے ٹکراتی ہے، ادھر مظلوم کی دعا نکلی عرش ہل جاتا ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے جب تک کہ ظالم کو تو سزا نہ دے گا میں اپنی جنبش سے باز نہ آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ پہ ظالم کی پکڑ فرماتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کبھی کسی پر ظلم نہ ہو۔ ظلم کرنے والا ظلم کرتے وقت خود کو طاقتور سمجھتا ہے، خود کو پاورفل سمجھتا ہے، کوئی اس کی پکڑ نہ کر سکے گا یہ تصور کرتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اس وقت تو وہ ظلم کر لیتا ہے، لیکن پھر ظلم کرنے والے کو جو سزا دی جاتی ہے تاریخ اس کے سلسلے میں گواہ ہے۔ کون نہیں جانتا امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ پر ظلم و زیادتی کے طوفان بپا کرنے والے اور شہادت کی طرف ان کو بھیجنے والے اور جام شہادت نوش کرنے والے امام حسین، ان کے آوان و انصار اس دار فانی سے شہادت کا جام تو پی چکے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے ایک بھی ظلم کرنے والا زمین کے اوپر چین کی زندگی نہ گزار سکا، اور تھوڑے ہی دنوں کے اندر ان ظالموں کو وہ سزا دی گئی کہ تاریخ کے اندر وہ سزائیں بھی محفوظ ہیں اور ان کی ذلت والی موت بھی تاریخ کے اندر آج محفوظ ہے۔ خبردار طاقت کے ملنے پر کسی پر ظلم نہ کیا جائے، اقتدار کے ملنے پر کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس سے خوشی نہ مناؤ۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ اکڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ یاد رکھیں اگر کچھ اللہ نے عطا فرما دیا تو اس پر غرور نہ کریں، اس پر تکبر نہ کریں، اس پر اترائیں نہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم جو چاہیں کر لیں۔ اس اکڑنے والے کو اللہ اکھاڑ کر پھینک دیا کرتا ہے، اور پروردگار جل جلالہ کبھی اس طرح سے تکبر کرنے والے کو دنیا میں عزت اور دنیا کے اندر بلندی عطا نہیں فرماتا۔ اس لیے کہ کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، بڑا صرف اللہ ہے، سپر پاور صرف اللہ ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ایک دلیل کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ آپ اگر استاد ہیں، آپ اگر اپنے ادارے کے ذمہ دار ہیں، آپ اگر اپنی کمپنی کے سیٹ ہیں، آپ کے ماتحت ملازمین کام کر رہے ہیں اور کچھ کمزور آپ کے ماتحت ہیں اور آپ کو اللہ نے برتری عطا فرمائی ہے، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث کے ذریعے اس کو سمجھا دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ نے مردوں کو عورت کے اوپر حاکم بنایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد بیوی کے اوپر حاکم ہے۔ حاکم سے مراد اس کا ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، اور اس کی ذمہ داری اور اس کے احکام پر عمل کرنا یہ عورت کی ذمہ داری رکھی گئی۔ تو ایک اعتبار سے اللہ نے مرد کو برتری عورت پر عطا فرمائی، ایک اعتبار سے اللہ نے مرد کو بڑی ذمہ داری عطا فرمائی، لیکن ساتھ ہی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کو جو بیوی کا شوہر ہے اور جسے حاکم بنایا گیا، اسی کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے۔ یعنی تمہیں بڑا بنایا گیا اس لیے نہیں کہ تم بیوی بچوں پر ظلم کرو، بلکہ تم بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں بہتر کہے یا نہ کہے لیکن تمہارا رسول تمہیں بہتر کہے، تو سرکار فرماتے ہیں میرے نزدیک بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے۔ کمزوروں پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے اور کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی کمزور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، کمزور کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ آپ ذرا دیکھیں ایک انسان بے قراری کی وادیوں میں گزرتا ہے، حالانکہ قدرت نے واضح طور پر فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یہ تو فرما دیا،
لیکن اللہ اکبر، بے قراروں کے لیے اللہ نے واضح طور پر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے عالمی حالات کے اندر ہمارے سامنے دو بڑے سبق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کبھی کسی کے لیے بری پلاننگ نہیں کرنی چاہیے، بری پلاننگ کرنے والوں کا انجام آج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور طاقت و اقتدار کے ملنے کے بعد اور قوت کے مل جانے کے بعد ہمیں کبھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت بڑے پاورفل ہیں اور سپر پاور ہیں۔ نہیں، اللہ ظالموں کو معاف بھی نہیں فرماتا، ظالموں کو پسند بھی نہیں فرماتا، اور ظالم کی جب وہ پکڑ کرتا ہے تو اتنی شدید پکڑ کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس ظالم کو چھڑوا نہیں سکتی۔ خبردار، کبھی کسی پر ظلم نہ کرو، کبھی کسی پر زیادتی نہ کرو۔ اللہ سے بڑا کون ہے، اور اللہ کے نافرمانوں سے بڑا ہم جیسا کون ہے؟ ہم اللہ کے سب سے بڑے نافرمان، ہم صبح سے لے کر رات تک اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ اتنی قوت والا ہے، چاہے تو رزق دے چاہے تو نہ دے، چاہے تو زندگی دے چاہے تو موت دے، سب کچھ اس کے دستے قدرت کے اندر ہے، لیکن پھر بھی وہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ اب ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، تو موجودہ حالات کے اندر ہمیں ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے۔ کبھی آج کے بعد کسی کے لیے بری پلاننگ نہ کرو، کبھی ظلم کس طرف اپنی طبیعت کو مائل نہ کرو، اور تیسری بات، سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا ہو تو کبھی غرور نہ کرو، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمارے سامنے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک عظیم نمونہ ہے۔ ہمیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہوش کے ناخن لو، عقل کے دریچے کھولو، اور موجودہ عالمی حالات کے پیش نظر اپنی کریکشن کرنے کی کوشش کرو، اپنی سوچ کو درست کرنے کی کوشش کرو، اپنی فکر کو درست کرنے کی کوشش کرو، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں، اور ہماری ذات بھی لوگوں کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔